إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ حضرات محترم، اللہ کی توفیق سے آج 21واں پارہ شروع کر رہے ہیں۔ گزشتہ آیات میں ہم جو باتیں پڑھ کے آئے ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی سختی کے وقت یہ آیات اتاری گئی، مختلف اقوام کا تذکرہ کیا اور آپ کو یہ تسلی دی گئی کہ آپ کے ساتھ ہی نہیں، پہلے انبیاء اور رسل کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے یہی کچھ کیا، اور مشرکین مکہ کو تنبیہ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے پھر ان کے انجام کا بھی تذکرہ کیا۔ جس طرح کہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ ان کی قوم کو غرق کر دیا گیا، قوم شعیب، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، حامان، قارون اور فرعون، ان کو انفرادی طور پہ نام لے لے کے بتایا کہ ہم نے کس طرح ہلاک کیا، اور ان کے نام لینے کا مقصد یہ تھا کہ قارون مال کے اعتبار سے بہت سٹرانگ تھا، فرعون قوت و طاقت کے لحاظ سے، اور حامان حکومت میں، وزارت میں سب سے مضبوط وزیر تھا۔ اس کے باوجود نہ مال کام آیا، نہ حکومت اور افواج کام آئی، اور نہ ہی وزارت اور اس کی قوت کام آئی۔ جب اللہ کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ تب اس کے بعد اللہ رب العزت اہل ایمان کو 3 باتوں کا حکم دے رہے ہیں اس آیت کے اندر۔ سب سے پہلا حکم، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کیجئے جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، من الکتابی، کتاب کے اندر۔ سب سے پہلا حکم اہل ایمان کو قرآن کے پڑھنے کا ہے، اور قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو اللہ نے سب سے خوبصورت عمل قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے یا قرآن پڑھاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کا کیوں حکم دیا گیا؟ اس لیے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ گمراہ تھے، کسی کے پلے کچھ نہیں تھا، اور اس گمراہی سے کس چیز نے نکالا؟ قرآن کریم نے۔ یتلو علیہم آیاتہ، ان کے اوپر قرآن کی تلاوت کی گئی، قرآن پڑھا گیا، انہیں قرآن کو پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ پاک ہو گئے، وہ گمراہ لوگ، وہ بد کردار لوگ قرآن کی وجہ سے دنیا کے امام بن گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں بتلایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ،
اللہ اس قرآن کی وجہ سے بہت سی قوموں کو عزت دیں گے اور بہت سے لوگ ذلیل ہو جائیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنی خلافت کے دور میں ایک سفر پہ جا رہے تھے تو مکہ کے قریب سے گزرے۔ گورنر مکہ کو پتہ لگا کہ امیر المومنین تشریف لا رہے ہیں تو ان سے ملاقات کے لیے گیا۔ تو جب سیدنا عمر سے ملاقات ہوئی تو اس وقت سیدنا عمر نے ان سے پوچھا، تم اپنے پیچھے کس بندے کو مکے کی ذمہ داری سونپ کے آئے ہو؟ تم مکے کے گورنر ہو، تم مجھے تو ملنے آگے، کس کو پیچھے ذمہ داری سونپی ہے؟ انہوں نے کہا ابن ابزہ کو۔ انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ کہنے لگے ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ حضرت عمر کو تو غصہ چڑھ گیا، کہنے لگے ایک غلام کو مکہ مکرمہ کی ذمہ داری سونپ کے آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا امیر المومنین میری بات سن لیں، ناراض نہ ہو۔ ابن ابزہ وہ شخص ہے مکے کے اندر قرآن اور سنت کا علم اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ حضرت عمر رو پڑے اور انہوں نے یہ کہا کہ واقعتاً کسی شخص کی غلامی یا آزاد ہونے کی حیثیت نہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو عزت دیتا ہے۔ آپ آج بھی دیکھ لیں، آپ سب لوگ، اللہ نے آپ کو بہت سا نوازا ہوا ہے، اچھے خوبصورت کاروبار دیے ہیں، بہت خوبصورت گھروں میں رہتے ہیں، لیکن جب آپ اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو آگے مصلی پہ وہی کھڑا ہوگا جسے قرآن آتا ہے، اور بلکہ اسے کھڑا کیا جاتا ہے جسے سب سے زیادہ آتا ہے یا وہ اچھا پڑھتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ نے سب سے پہلا حکم امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا کہ کردار کی درستگی کے لیے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے جو پہلی بات ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کیجئے جو وحی کہی گئی ہے آپ کی طرف، من الکتابی، کتاب میں سے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جو فجر کے وقت قرآن ہے اس کے متعلق فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت قرآن یہ مشہود ایسے ہے جیسے بالکل حاضر ہے۔ تو اس وقت قرآن کو پڑھنا بہت ہی افضل ہے، اور پھر ہمارے دن کا آغاز اگر اللہ کی پاک کلام سے ہوتا ہے تو اس سے خوبصورت بات کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ کہا گیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہی واحد کتاب ہے جو سب سے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں رہنمائی کر سکتا۔ قرآن عزیز، قرآن حکیم، قرآن کریم ہی ایسی کتاب ہے جو ہمارے کردار کو بدل سکتی ہے۔ اللہ ہمیں اسے سمجھنے کی بھی توفیق دے، کیونکہ اللہ نے صرف پڑھنے کا نہیں، اسے سمجھنے کا بھی حکم دیا۔ کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اللہ کے احکامات سن کے کیوں نہیں سوچتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو قرآن کو سننا اس لیے نہیں کہ ہم اسے بطور ایک کہانی کے سنیں، بلکہ اس طرح سننا چاہیے کہ اس سے جو سبق ملتا ہے ہم وہ اپنے آپ کو قبول کریں، خیر کی بات کو قبول کریں، اور جو بری بات کہی گئی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اللہ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز اسلام کے اندر ایک ایسی اہم رکن ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بے شک وہ دن میں 1,00,000 مرتبہ بھی کلمہ پڑھ لے،
اگر اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کافر اور مسلمان کے درمیان فرق یہ ہے مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ آج نماز نہ پڑھنے کے باوجود ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ بھائی ہمیشہ نماز تو بڑی دور کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑی کوئی عذر نہیں ہے، اس نے کفر کیا ہے۔ تاریخ میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہوا ہے، ہماری عبرت کے لیے بڑا اہم ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ اپنے مرکز میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، وہ پڑھا رہے تھے، کہنے لگا جی میں نے مسئلہ پوچھنا ہے نماز کے متعلق۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جو فارغ ہو کے بتاتا ہوں۔ وہ بیٹھ گیا، کچھ وقت گزرا تو اس نے کہا چلو چھوٹا سا مسئلہ ہے، وہ بزرگ نبینے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ وہ ان سے پوچھنے لگا، امام صاحب کی نظر پڑ گئی، انہوں نے کہا بھائی میں تمہیں بتاتا ہوں، تھوڑا سا صبر کرو۔ پھر آپ پڑھانے میں مصروف ہو گئے۔ آخر اس بندے سے نہ رہا گیا، وہ اٹھا اور اس نبینے کے پاس جا کے کہتا ہے اگر کسی بندے کی نماز رہ جائے تو کس طرح پڑھے؟ وہ اللہ والا تھا، دنیا اس نے دیکھی کوئی نہیں ہوئی تھی، سوائے اللہ اللہ کرنے کے اس کی زندگی کا کام ہی کوئی نہیں تھا۔ اسے کہنے لگا بے ہوش ہو گیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ پاگل ہو گیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ سو گیا تھا؟ کہا نہیں۔ چیخ ماری بابا جی نے اور چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے۔ سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے، انہیں ہوش میں لایا گیا۔ ہوش میں آتے ہی کہنے لگے پاگل بھی نہیں ہوا، سویا بھی نہیں اور بے ہوش بھی نہیں تھا، نماز نہیں پڑھی، پھر چیخ ماری بے ہوش ہو گیا۔ آپ سوچیں کہ کیا تصور تھا ایسے لوگوں کا۔ یہ ہمارے اسلاف تھے کہ جن کے ذہن میں تصور ہی نہیں تھا۔ 3 عذر ہیں نماز کو ڈیلے کرنے کے، آدمی بے ہوش ہو جائے معذور ہے، سویا رہا معذور ہے، پاگل ہو گیا معذور ہے، اس کے علاوہ کوئی چوتھا عذر نہیں ہے کہ انسان نماز چھوڑ دے۔ بلکہ نماز کو باجماعت ڈیلے کرنا یہ نفاق کی علامت ہے، منافق آدمی ہے جو جان بوجھ کے جماعت کو چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے دوسرا حکم اہل ایمان کو یہ دے رہے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، کیونکہ انسان کی کردار سازی میں بڑا اہم ہے بات۔ پھر فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز جو ہے یہ بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے، اور یہ جو بات ہمارے ذہن میں آتی ہے یہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوا۔ وہ یہ کہ بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں اور برائیاں بھی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے ایک بندے کی شکایت کی، یا رسول اللہ وہ فلاں بندہ جو ہے نا نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے، دن کو نماز پڑھتا ہے رات کو چوری کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پڑھنے دو، دونوں میں ایک کام چھوڑ دے گا، اگر نمازی رہا تو چوری چھوڑ دے گا، اگر چور رہا تو نماز چھوڑ دے گا۔ اس لیے کسی شخص کو اس کی غلطی پہ یہ نہیں کہنا چاہیے تیریاں نمازاں کی کہندیاں نے، اسے پڑھنے دو، آج نہیں تو کل اس کی نماز اسے برائی سے روک دے گی، لیکن اس کے لیے بھی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قائم کرنا کیا ہے؟ اسے وقت پہ ادا کریں اور اسے رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ادا کریں۔
ہم ساری زندگی ساری باتیں سنتے ہیں لیکن نہیں چھوڑتے اپنے طرز عمل جو باپ دادا نے دیا ہوا ہے. کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں ساری زندگی بہت اچھے نمازی سب کچھ انہیں پتہ بھی ہوتا ہے، احادیث قرآن کی آیات سامنے رکھی جاتی ہے کہ رسول اللہ کا طریقہ یہ ہے، لیکن اپنے باپ دادے کے معاملے کو نہیں چھوڑتے. یہ نماز کو قائم کرنا نہیں ہے. ہمیں ہمیشہ اپنی نماز پڑھنے سے پہلے اس بات پہ تحقیق کرنی چاہیے کہ رسول اللہ کی نماز کا طریقہ کیا تھا. آپ اندازہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں فتح مکہ کے بعد دو لوگ مسلمان ہوئے. ایک یمن کا شہزادہ تھا وائل بن حجر، اور ایک یمن کے قریب ایک قبیلے کا سردار تھا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہما. دونوں مسلمان ہو گئے لیکن سکون نہ آیا. یمن سے چلے مدینہ منورہ آئے اور نبی کریم کی خدمت میں حاضر کے کہنے لگے اس مسلمان تو ہو گئے ہیں پر ہم اتنا لمبا سفر صرف اس لیے کر کے آئے ہیں کہ ہم آپ سے نماز کا طریقہ سیکھیں، آپ کی نماز کو دیکھیں. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مالک، اے مالک، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز کو اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو مالک بن حویرث اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے ہمیں وہ طریقہ بتایا ہے. احادیث کی کتب میں وہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے تھے. لیکن پھر بھی ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو رسول اللہ کی سنتوں کی تعویل ہی نہیں کرتے بلکہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو جب انسان کی نماز ایسی ہوگی جس کا سنت رسول کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا تو پھر وہ کردار پہ اثر انداز نہیں ہوگی. انسان کے کردار کو وہی نماز بدلے گی جو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوگی. اللہ ہمیں اسی طریقے کو اپنانے کی توفیق دے. اور ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو لوگوں کو دیا جاتا ہے، یہ نبی کریم کی مختلف سنتیں ہیں، ایسا کر لو ایسا بھی کر لو. واللہ باللہ سمت اللہ، نبی کریم نے دو باتوں کا حکم کبھی نہیں دیا، یہ کر بھی لو اور نہ بھی کرو، اور اپنے ایسا ہی دین کے اندر کبھی کسی کو نہیں کہا. اگر کرنے کا حکم دیا ہے تو نہ کرنے والے غلط ہیں، اگر نہیں کرنے کا حکم دیا تو کرنے والے غلط ہیں. دونوں میں ایک جھوٹ بول رہا ہے، دونوں باتیں درست نہیں ہو سکتی. اور پھر دوسری بات، نماز کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. آپ دیکھیں ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ، میرے گناہوں کو مجھ سے اتنا دور کر دے جتنا مشرق مغرب سے دور ہے. اللہم نقنی من الخطایا، اے اللہ میرے گناہوں کو دھو ڈال. کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جس طرح سفید کپڑا دھوبی دھو کے صاف کرتا ہے، اے اللہ اس طرح میرے گناہوں کو دھو دے. اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میرے گناہوں کو دھو ڈال پانی کے ساتھ، اولوں کے ساتھ، برف کے ساتھ. تو جب انسان بار بار اللہ سے اپنے گناہوں، اپنی خطاؤں کی معافی شعوری طور پہ مانگے تو پھر اسے احساس ہوگا کہ میں بار بار اللہ کو کہتا کیا ہوں اور کرتا کیا ہوں. پھر اس میں کتنی مرتبہ یہ آتا ہے، رب اغفر لی، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی. کتنی دفعہ ہم نماز میں کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. تو اگر ہمیں احساس ہو ہم کہتے کیا ہیں تو پھر یقینی بات ہے اس غلطی کو کرتے وقت ہمیں احساس ضرور ہوگا کہ میں تو اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں. اور تیسری بات یہ فرمائی وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، سب سے بڑا ذکر اللہ کا ہے اور اللہ ہی کا ذکر کرنا چاہیے. سورۃ زمر کے اندر اللہ نے ایک بڑی عجیب بات کہی. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ
جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کا دل تنگ پڑ جاتا ہے کہ اللہ اللہ ہی، اللہ تو علاوہ کسی دے نہ نہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اللہ کے علاوہ اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، جبکہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، سب سے بڑا ذکر اللہ کا ہے۔ یہ تین باتیں ہم اپنی زندگی میں اپنی جھولی میں لپیٹ کے لے جائیں۔ سب سے پہلی بات، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا۔ نمبر 2، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا۔ نمبر 3، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، صرف اللہ کا ذکر کرنا۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور جو تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے، وہ غلط ہے یا صحیح ہے، جو بھی تم کرتے ہو اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اللہ ہمیں ان تینوں کاموں کی توفیق دے دے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر بھلائی ممکن نہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے دے، ہم اس کی قرآن کی تلاوت کریں، ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں، ہم اپنی زندگی پہ اسے لاگو کریں، ہم اللہ کی نماز کو ادا کریں، اس کے سامنے قیام، رکوع اور سجود کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھ کے، کھڑے ہو کے، چلتے پھرتے اس کا ذکر کریں۔ اللہ اسی پہ ہمیں زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔